जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। कल भी अडियाला के बाहर बानी पीटीआई के हमशीराओं ने धरना दिया और बकौल जो वहाँ पे कारकुन मौजूद थे कि पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया और कुछ देर बाद जो है वो धरना ख़त्म हो गया। आज भी मुलाकात का दिन था और बानी पीटीआई से आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत का फ़ैसला कर चुकी है, इसलिए 8 फरवरी से पहले कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस पर मज़ीद बात करेंगे। अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बुखारी साहब, कल भी अडियाला के बाहर धरना दिया गया था और कल भी मुलाकात नहीं होने दी गई और जो वहाँ पे कारकुन मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो अगला लाएअमल क्या होगा ये भी आपसे जानेंगे। और साथ ही राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, इसलिए 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात नहीं होते दिखाई दे रहे। क्या कहेंगे? देखें जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। राना साहब को अगर हमारे बारे में पता तो पहले अपने बारे में तो बता दें। वो उनको चाहिए कि पहले अपनी बात करें, अपनी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, क्या वो 2 कदम आगे आ रहे हैं। कोई उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी है, किसी जगह उन्होंने कोई कमेटी तश्कील होने के बारे में मीटिंग कॉल कर ली है, कोई डायरेक्टिव इशू कर दिया है, कोई अपने अलायंस में उनसे बात कर लिया, कुछ भी तो नहीं। ना टॉक शो पे बैठ के बात कर देना तो इट्स नथिंग ना। इसका प्रैक्टिकली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है कि आप हुकूमत ने इस साइड पे की नहीं है। जो पहले भी इनिशिएटिव हुआ हमने ही लिया, जो लास्ट ईयर हुआ था वो भी हमने ही लिया था। तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ही इब्तिदा कर रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो इनकी तरफ से तो कोई चीज़ है ही नहीं। इनको तो मैं तो इनके बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ ना, हमारी पटवारी में एक लैंग्वेज होती है, चोरों के कपड़े डांगा ने घास। कहने का मकसद या चोरी चुपारी की सीटों पे बैठे हुए हैं और 17 सीटों से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इनके बात करना ना करना इनको मैटर क्या करता है। इनकी तो पोजीशन ये है कि इनको मुल्क चल नहीं रहा। आज आपका मिनिस्टर जो वजीर खजाना है, फाइनेंस मिनिस्टर, खड़े होकर कह रहा है कि जी लोग चले गए यहाँ से, इंटरनेशनल चली गई हैं, यहाँ से कंपनीज चली गई हैं, डूब मरने का मुकाम है। देखें अभी भी इनके लिए अगर आपके मुल्क से 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, अगर आपके मुल्क से मल्टी नेशनल कंपनी शेल हो या चाहे वो टेलीनॉर हो या चाहे वो आपकी लिवर ब्रदर्स हो, चाहे आपका वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे आपके मतलब ये सारी कंपनी इंटरनेशनली आपके अगर छोड़ के चली गई हैं, मुल्क के अंदर पैसा आ नहीं रहा। $1 जो है वो सरमायाकारी नहीं आई बाहर से जब से ये आए हैं पिछले 3.5 सालों से 22 अप्रैल के बाद से आज तक। तो किस साइड से में लेके जा रहे हैं मुल्क को। इनका तो काम होना चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े, कहें ओके जी आए आप हमारे साथ बैठे हैं, हम मामला तय करते हैं, हम आपके जो कतः कलामी के माजर चाहूँगी, हुकूमत का ये भी कहना है, जो हुकूमत का ये भी कहना है, जो ज़राए से इतलात मौसूल हो रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं और ऐसा भी कहा गया है कि पहले बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए महमूद खान अचकज़ई साहब की, फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। क्या इस खबर के हवाले से आप कुछ बता सकते हैं या क्लेरिफाई कर सकते हैं? देखिए जी, ये क्लेरिफिकेशन की तो इसमें जरूरत नहीं ना। अगर ये बात सही भी है तो इसमें बुराई क्या है, मुझे ये तो बता दें। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली मुकर्रर किया है और 5 महीने से उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जा रहा और 76 से ज्यादा MNA साइन करके स्पीकर को देते हैं, जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर ये है कि वो अपोजिशन लीडर नहीं बनने दे रहे, या अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मुझसे क्वेश्चन हुआ एक प्रोग्राम में कि जी अब तो आपको पता चल गया है कि कल जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आएगा तो देखेंगे। इस हुकूमत के से तो कोई चीज बायद नहीं है। और क्या कहते हैं, ऊंट तेरे कौन सी कल सीधी। इनको तो कुछ चीज का एहसास भी नहीं है, क्योंकि अवामी हुकूमत नहीं है ना, अवामी नुमाइंदा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आए नहीं है ना, तो इसलिए इन चीजों की इनको परवाह भी नहीं है। तो बात यह है कि अगर वो कह देते हैं तो इसमें कोई कौन सा गुनाह कबीरा है, कौन सा गुनाह सगीरा है, कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, कौन सी कोई अनएथिकली इमोरल बात है। आपके हर कैदी से कोई भी हो, वो खान साहब को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, उससे मुलाकात तो हर इंसान कर सकता है। क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब को हैंग करने से पहले तक मुलाकातें नहीं हुई सबकी? क्या हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स की मुलाकातें नहीं हुई? क्या गुलगोशन की मुलाकातें नहीं? कहते हैं कि जेल से जिस तरह के बयानात आ रहे थे, उस बयानात के बाद पाबंदी लगाई गई है हुकूमत की जानिब से। देखिए बात ये है कि एक साइड पे तो ये कहते हैं कि अब PTI के पास वोट नहीं है, बंदा कोई नहीं निकलता। दूसरी साइड ये कहते हैं बयान आ जाते हैं, पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। तो यार फिर माने ना, जो बंदा जेल में है वो 80% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नुमाइंदे आपने असेंबली में नहीं जाने दिए, लेकिन असेंबली से बाहर बैठे हुए हैं आज भी। उसी के लोगों को अवाम ने वोट दिया, वही अवाम का हर दिल अजीज लीडर है, वही अवाम के दिलों में रहता है। तो फिर डरते हैं ना आप। फिर आपकी अपनी बात में तजाद है ना। एक साइड तो कहते हैं है कुछ नहीं, और दूसरी साइड जब अंदर जाते हैं कोई पैगाम आ जाता है तो आपकी टांगें कामना शुरू हो जाती हैं।
تو بی بولڈ نا, پولیٹیشین ہے نا, سیاست کے اندر آئے ہوئے ہیں تو سیاست کے مقابلہ سیاست سے کریں نا. سیاست کا مقابلہ جو ہے جعلی پرچوں سے تو مت کریں, جعلی کاؤنٹر سے تو مت کریں, جعلی جو ہے وہ کنوکشن سے تو مت کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا, اس طرح چیزیں نہیں چلتی. اگر یہ ایک بات کہہ بھی دی ہے تو انہوں کو یہ کہنا چاہیے تھا اوکے جی فائن انف, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ ان کی پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہیں, آپ کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس مقرر کیا ہے, جائیں آپ ملاقات کریں, خوش دلی سے ملاقات کریں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے نہیں روکا تھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے چلے تھے اور اسلام آباد آئے تھے پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے, مریم صاحبہ لاہور سے چلی تھی, مولانا صاحب جو ہیں وہ کے پی سے چلے تھے, کئی دن وہ یہاں پر رہے اسلام آباد میں, کشمیر ہائی وے پہ انہوں نے دھرنا دے رکھا. ان میں سے کسی کو نہ کوئی گولی ماری گئی, نہ کوئی پانی واٹر کینن پھینکا گیا, نہ ان کو گھسیٹا گیا. بخاری صاحب جب سہیل آفریدی کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے, سن لیں میری بات سن لیں, نہ ان پہ پرچے دیے گئے, نہ موٹر وے اکھاڑی گئی, نہ چشمہ براج بند کیا گیا, نہ جی ٹی روڈ بند کی گئی, نہ کسی قسم کا کوئی چیز بھی نہیں ہوئی نا, نہ اٹک برج, نہ جیلم برج, نہ سوا کوئی بھی چیز بند نہیں کی گئی. اور یہ آئے انہوں نے تقریریں کی, اپنا پولیٹیکلی ان کا یہ حق بنتا تھا پروٹیسٹ کرنا کانسٹیٹیوشن, ہم نے ان کو پوری آزادی دی. تو یہ بھی پولیٹیکل اپنا ایک شو کریں نا, اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ شو کریں, اس کے اندر بتائیں کہ جی ہم پولیٹیشینز ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم عوام کی طاقت پہ بلیو رکھتے ہیں, جو کہ یہ نہیں رکھتے ان فیکٹ. اچھا یہ بتائیں بخاری صاحب, جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے اور سید غنی صاحب نے انہیں اجرا کو ٹوپی پہنائی, کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی ہسٹری میں کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو دوسری پارٹی سے بلانگ کرتا ہو اسے اس طریقے سے ویلکم کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی جی, ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں, کے پی کے لوگ تو بہت مہمان نواز ہیں. آپ ایک دفعہ جا کے تو دیکھیں, جانے کی ہمت تو کریں. آپ نہ کوئی وہاں پر ڈنڈے مارے گا, نہ وہاں پر واٹر کینن پھینکے گا. مراد علی شاہ صاحب جائیں گے تو پھر کوئی مشیر جائے گا اور انہیں اجرا کے ٹوپی پہنائے گا, یا جو سوگات ہوتی ہے کے پی کے کی وہ انہیں دی جائے گی ویلکمنگ کے طور پہ. ہم ان کو جی لنگی جو کسی کلا کہتے ہیں, ہم ان کو کلا بھی پہنائیں گے وہاں پر, ان کی دمبے سے مہمان نوازی بھی کریں گے, ان کو گڑ والی کہوا بھی پلائیں گے, ان کو بالٹی گوشت بھی کھلائیں گے, جو چیزیں انہوں نے نہیں کھائی ہوں گی وہ بھی کھلائیں گے, ان کو وہاں سے مہمان نوازی بھی کریں گے, اور ان کا پورا جو ہمارا ٹریڈیشن ہے کے پی کا اس کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا. کم سے کم خواتین کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جائے گی, ان کو گھسیٹا نہیں جائے گا, ان کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کی جائے گی, کسی کا کاروبار تباہ نہیں کیا جائے گا, کسی کو زبردستی جو ہے جو اس کے اندر جو ہے نا پرچے نہیں دیے جائیں گے. تو ایسی ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی اور نہ ہی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, کل اگر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے محمود خان اچکزئی کا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں جو خلش ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ مذاکرات زیادہ پاسبلٹی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں, یا پھر 8 فروری کو جو ہے وہ فل فلیش احتجاج کیا جا سکتا ہے ملکیر؟ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا, خان صاحب کو حکم آ گیا جی بھیا جام ہڑتال کرنی ہے, شٹر ڈاؤن کرنا ہے, خان صاحب کا حکم آ گیا, اس کا مذاکرات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. مذاکرات اگر ہوں گے اس سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے تو چیزیں دوسری سمت میں چلی جائیں گی. اگر نہیں ہوگا تو یہ پروٹیسٹ کرنا تو ہمارا حق ہے نا, اسے آپ ہمارا حق تو نہیں چھین سکتے. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی آپ نے گاڑی نکالی ہے باہر نہیں آنا ہے, آپ نے دکان کھولنی کھولی ہے, نہیں کھولیں گے تو چلان کر دیں گے, یا مریم بی بی کی طرح پسند اناؤنس کر دیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. 8 تاریخ کو تو آپ سب کو احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, چوری نہیں ڈاکہ ڈالا گیا. ان کے منتخب کنندہ نمائندوں کو باہر پھینکے اور جعلی اور فرضی اور ہارے ہوئے لوگوں کو اندر بٹھایا گیا. اس لیے یہ تو ساری قوم کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ 8 تاریخ کو یوم سوگ منائیں. اچھا, کیونکہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسپیشلی بالخصوص سندھ کے صوبے میں تو کوئی پیاجام ہڑتال نہیں ہوگی. انہوں نے کل ہی پریس کانفرنس کی تھی, اور حکومت کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہڑتال تو ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر آخر یہ ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے, بانی پی ٹی آئی نے انہیں اختیار دیا ہے, تو وہ خود کیوں نہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرتے, یا پھر ان کے مشیر یا وزراؤں سے بات کیوں نہیں کرتے مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک شرجیل انعام میمن صاحب کی بات ہے نا, ارے بابا ہمیں تو وہ دور بھی یاد ہے کہ جب ایک انگلینڈ سے ایک فون آ جاتا تھا تو سارے کے سارا شہر بند ہو جاتا تھا, اور میمن صاحب بھی گھر میں بند ہو جاتے تھے, وہ بھی کبھی باہر نکل کے روڈ پہ نہیں آ سکتے تھے. بالکل ایسے ہی ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ ایک فون آ جاتا تھا تو سارے کے سارا شہر چوک ہو جاتا تھا, سارے کی ساری حکومت جل کے مال بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب جو ان کا دفتر ہوتا تھا 0 پوائنٹ کے کیا نام تھا اس کا, وہاں پر جو ہے لوگوں کو مرغے بھی بنایا جاتا تھا, ہم ٹی وی پہ سامنے نظر آتا تھا, ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ان کی بہن کہنے کی کیا بات ہے, ان کو تو اب میں اللہ ہی ہدایت ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ آپ نے سندھی اجرک ٹوپی پہنا دی, 7 گھنٹے آپ نے وزیر اعلیٰ کو حیدرآباد روڈ پہ کھجل خوار کیے رکھا, آپ نے خراب کیے رکھا اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے شدہ روٹ کی خلاف ورزی کی گئی.
کیا خلاف ورزی کی بھائی آپ نے؟ وہ بتا دینا. آئیں باہر کہیں جی حیدرآباد سے کراچی میں بھی گیا ہوں, حیدرآباد میں بھی گیا ہوں, کراچی ہم بائی روڈ بھی گئے, ٹھیک ہے. ہم نے سارے شہر بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھا کہ یار وہ تو سیدھی سیدھی روڈ ہے حیدرآباد سے کراچی. کوئی مجھے آپ بتا دیں آپ کا شہر ہے کراچی کہ وہاں پر کوئی اور الٹرنیٹ رستے سے وہ جا رہے تھے؟ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. کم سے کم جیسے تیسے بھی منسٹر بنے ہوئے ہیں, آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا, حلف اٹھایا ہوا, کسی کی پاسداری تو کر دو یار. اب آ جاتا ہے آپ کا دوسرا سوال, جو آپ نے دوسرا سوال کیا. دیکھیں جی محمود خان چودھری صاحب اگر اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے, وہ ہماری پارٹی کا حق ہے. سنگل میجورٹی اتنی بےمانی کے بعد بھی پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی نے ان کو مقرر کیا, عمران خان صاحب نے ان کو مقرر کیا. سو سنگل لارجسٹ پارٹی کے علاوہ آج بھی اپوزیشن میں ہم سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سیٹیں ڈاکے مار کے جعلی فیصلے لے کے جو ہے وہ دوسروں کو دیے گئے. یرغمالی تو جیسا نہیں ہوتا مال غنیمت بانٹتے ہیں, اس جی طرح بانٹ کے دیے گئے. اور ایون اینڈ ادروائز یہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنی 170 پلس سیٹس ان کی آئی, سمپل میجورٹی بھی آئی حکومت کے پاس. تو بات یہ ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے, ان کو گڈ ول جسچر نہیں ہے. وہ 5 مہینے سے انہوں نے لے تو لال سے کام کیا ہوا تھا, اور یہ ان پہ بائنڈنگ تھی جو وہ کریں. اور اسپیکر صاحب اس کے جواب دیں. ایک دن نہیں لگایا انہوں نے. عمر ایوب خان صاحب جو سابقہ ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس تھے, ان کو ہٹانے میں ایک ڈسکوالیفائی ہونے کے 1 منٹ نہیں لگایا انہوں نے, اور فٹافٹ انہوں نے ساری پوری کر کے لکھ دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا, آپ ہاؤس جب چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. سو اگر آپ بائسڈ ہیں, اگر آپ ٹھیک ہے. جانبدار ہیں, تو آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس جگہ سے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین کل بھی ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی اور ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اور اب تو رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی, اور اگر وہ مذاکرات نہیں چاہتی تو 8 فروری کو ملک گیر احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. چاہے وہ سندھ کی جانب سے ہو, پنجاب کی جانب سے ہو, یا اوورال وفاق کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ 8 فروری کو ملک گیر احتجاج یا ہڑتال نہیں کی جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.